بہت شکریہ شیخ، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، سوشل میڈیا آج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس جو اس سے زیادہ پاورفل پلیٹ فارم اس سے پہلے میرے خیال ہے دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور دنیا کے ہر کنارے پہ رہنے والا شخص، ہر کونے پہ رہنے والا شخص کی آواز کو لائیو سن سکتا ہے، اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہے، اس سے سوالات پوچھ سکتا ہے، یعنی بالکل ایسا ہو گیا جیسے آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو جہاں اس میڈیا کے بہت سارے فوائد یہ ہیں کہ آپ کوئی بھی پازیٹیو بات، اللہ کے دین کی دعوت ہو اور کوئی بات ہو، لوگوں تک کسی بھی وقت پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے اندر یہ خطرات اور نقصانات بھی ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ جو شخص جتنا زیادہ افیکٹولی اس کو یوز کرے گا، جتنا پاورفلی یوز کرے گا، اس کی بات کو لوگ اتنا زیادہ سنیں گے، اور اس میں نقصانات بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے مفادات کے تحت وہ بات کریں گے، کچھ لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں اس کے اندر اچھائیاں ہیں، وہاں اس کے اندر یہ کچھ نقصانات اور خرابیاں بھی ہیں۔ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جس سے بھی وہ بات سنیں تو دو تین چیزوں کا خیال ضرور رکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس سے وہ بات سنیں جو شخص اس فیلڈ کا یا اس شعبے کا ماہر ہو، یا اس کے پاس اس کی کوئی واقعی ایک فارمل قابلیت کوالیفیکیشن ہو۔ مثال کے طور پہ میں اگر دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، اور میں آپ سے بات کرنے لگوں فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، اور دعویٰ کرنے لگوں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو میں یہ دعویٰ کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے نقطہ نظر ہو کوئی اور میں بس اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی آپ سے بات کروں۔ نمبر ایک، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کی وہ بات سن رہے ہیں کیا وہ بات کرنے کا اہل ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے بھی وہ بات سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں ضرور یہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں اگر ممکن ہو۔ اچھا، یہ ہر شعبے میں تو ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر دین کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہمیں خاص ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تم مجھ سے آگے کوئی بات کرے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اس پہ ہماری دنیا کا دار و مدار بھی ہے، ہماری آخرت کا دار و مدار بھی ہے، اس میں گناہ بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ تو یہ ضرور چیک کر لیں کہ یہ شخص بات کر رہا ہے یہ کون ہے، یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے پہلے تو یہ دیکھ لیا کہ وہ چلو اہل علم میں سے، اہل دین میں سے اس نے بات کر لی، دوسرا آپ نے اگر دین کی بات کرنے والا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کیا اس نے کس سے پڑھا ہوا ہے، اس کے کون طالب علم ہے، وہ کون شخص ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بات ہم سنیں کہ بھی نہیں سنیں۔ لیکن اگر آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ماحولیات کی بات کر رہے ہیں، آپ بایولوجی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کیمسٹری کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر مختلف تھیوریز ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں حق اور سچ کا مسئلہ ہے دین کے اندر، اور وہاں پہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بات ہم سنیں تو پہلے تو اس سے سنیں جو صحیح کا اس کا اہل ہو، وہ سنیں جو بات صحیح ہو، اور تیسرا یہ کہ جو پہنچائیں آگے، فارورڈ کریں، شیئر کریں، تو یہ دیکھ کے، سوچ کے اور سمجھ کے پہنچائیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم نے کسی کو کوئی بات غلط پہنچا دی تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، کیونکہ آپ پہ پہنچانا لازم نہیں ہر چیز جو آپ کو مل جائے، لیکن آپ پہ اس کی تحقیق کرنا لازم ہے۔ اگر آپ آگے بھیج رہے ہیں اور اگر اس کا اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں ملوث ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہو سکتی ہے۔ تو یہ جہاں اس کے سوشل میڈیا کے فوائد ہیں، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔